جدائی کا سبب بنتی ہے، فیلوشپ ختم ہو جاتی ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، رفاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور بد کرداری کا علاج یسوع مسیح نے اپنی پہلی آمد میں کیا۔ میرے عزیز، قابل غور اور قابل توجہ بات ہے، جب ہم اس پر غور کرتے تو لکھا ہے بلکہ تمہاری بدکرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی، اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے کیا کر دیا ہے؟ روپوش کر دیا۔ روپوش کا مطلب کیا ہے؟ پوشیدہ کر دینا، چھپ جانا، اور خدا آدم سے چھپ گیا اور صدیوں تک چھپا رہا، جب تک کہ وہ اپنے بیٹے کو پہلی آمد میں قابل غور اور قابل توجہ۔ اس گناہ کے باعث خدا اور آدم کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو گئی۔ نمبر 6، اس دیوار کو گرانے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کا انتخاب کیا کہ میں اس کو دنیا میں بھیجوں گا۔ اس کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد دنیا کے لیے نجات کا انتظام، دنیا کے لیے نجات کا انتظام۔ پرانے عہد نامے میں پیشنگوئیاں جو ہمیں یسوع مسیح کی پہلی آمد سے ہزاروں سال پہلے کی گئی، یعنی پرانے عہد نامے میں پیشنگوئیاں جو یسوع مسیح کی پہلی آمد سے ہزاروں سال پہلے کی گئی واضح۔ جب ہم پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب 15 آیت پڑھتے ہیں تو کیا لکھا ہے؟ پیدائش کی کتاب اور اس کا 3 باب 15 آیت کیا لکھا ہے؟ میں تیرے درمیان تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان کیا کروں گا؟ یہ پہلی پیشن ہوئی ہے یسوع مسیح کی آمد کی بابت، اور یہ پیشن گوئی پیدائش کی کتاب کے اندر آدم اور حوا کے گناہ کے بعد اس سلسلے کو جب جاری رکھتے ہیں تو میرے عزیز بے شمار پیشن گوئیاں ہیں، لیکن میں چند آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں۔ جب یسع کی کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو بڑی قابل غور اور قابل توجہ آیت ہے۔ یسعیاہ کی کتاب 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت بڑی قابل غور اور قابل توجہ ہے۔ یہ پیشن گوئی کی ہوئی ہے یسوع مسیح کی پہلی آمد کی، اور لکھا ہے لیکن خدا آپ تم کو ایک نشان بخشے۔ 7 باب 14ویں آیت، یسعیاہ کی کتاب 7 باب 14ویں آیت بڑی قابل غور اور قابل توجہ ہے۔ یوں لکھا ہے لیکن خدا آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ۔ پیشن گوئی ہے نا، اور یہ مسیح یسوع کے دنیا میں آنے سے ان کی آمد سے پہلے تقریباً یسعیاہ 750 سال پہلے ہی پیشن گوئی کر دیتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا ہوگا، اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ خدا ہمارے ساتھ۔ اس لیے میرے عزیز کلام مقدس کا ہم بغور مطالعہ کرتے ہیں تو میکا 5 باب کی 2 آیت قابل غور ہے۔ وہ بھی یسوع مسیح کی پیدائش کی بابت، پہلی آمد کی بابت پیشن گوئی کرتی ہے۔ میکا کی کتاب اور اس کا 5واں باب اور اس کی 2 آیت بڑی قابل غور ہے۔ لکھا ہے اے بیت لحم افراطہ، یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے اگر کوئی پڑھ سکتا ہے تو پڑھے۔ 2 آیت میکا 5 باب 2 آیت۔ لیکن اے بیت لحم افراطہ
بیت الحم افراطہ اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور جو میرے حضور اسرائیل کا کیا ہوگا؟ حاکم ہوگا۔ جی اسرائیل کا کیا ہوگا؟ ایک شخص، اور وہ شخص کون؟ وہ یسوع مسیح ناصری ہے، جو اسرائیل کا حاکم، صرف اسرائیل کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا۔ میری عزیز، جب کلام مقدس کا غور مطالعہ کرتے ہیں تو اس کا دنیا میں آنے کا مقصد خدا کا فرشتہ یوسف کو بتایا۔ یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد، یعنی پہلی آمد کا مقصد، فرشتہ بزرگ یوسف کو بتایا کہ وہ کیوں آ رہا ہے اور بغیر باپ کے آ رہا ہے۔ وہ روح القدس کی قدرت سے آ رہا ہے، وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا، اور وہ کیوں آ رہا ہے پہلی آمد میں؟ خدا یعنی باپ اس سے کیوں بھیج رہا ہے؟ بطور اپنا بیٹا بنا کر۔ دنیا جو کہتی ہے کہے، لیکن جو